اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ پڑھانے سے پہلے اس مبارک موقع پر آپ کو میری طرف سے عید مبارک۔ پچھلے ایک دو سیشن میں ہم نے پولیٹیکل سائنس میں آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی عنوان کے تحت ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی۔ آج پھر اس بارے میں ہم کچھ باتیں اور کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنی کتاب جو ہے پولیٹیکل سائنس کی اور جس میں جو سبق ہے آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی وہ اپنے سامنے رکھیے گا۔ اپنا رف نوٹ جو ہے وہ بھی قلم لے کر اپنے ساتھ رکھیے گا اور بورڈ پر غور کیجئے کہ میں بورڈ پر کیا مینشن کروں گا۔ تو یہ جو سبق ہے آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ڈیموکریسی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ ڈیموکریسی کے علاوہ اور بھی کچھ سسٹم رائج ہیں پوری دنیا میں، دنیا کے مختلف ممالک میں۔ تو اگر ہم ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی کی بات کریں گے، یعنی ڈیموکریسی میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے سیکھنے کی ضرورت ہے، تو میں یہاں بورڈ پر مینشن کروں گا ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی۔ ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی، تو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے ڈیموکریسی کا وہ ہے فارمل کانسٹیٹیوشن، یعنی ہر ایک ملک کے پاس اپنا ایک آئین ہوتا ہے، اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ تو آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی میں جو ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے فارمل کانسٹیٹیوشن، کیونکہ ہر ایک ملک کے پاس اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اپنا اپنا آئین ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ جو ڈیموکریسی کا ہے وہ ہے الیکشنز۔ لگاتار الیکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں 5 سال کے بعد الیکشن ہوا کرتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں 2 سال یا 3 سال کے بعد الیکشن کیے جاتے ہیں۔ تو دوسرا ایلیمنٹ جو ڈیموکریسی کا ہے وہ ہے الیکشنز۔ تیسرا ایلیمنٹ جو ڈیموکریسی کا ہے وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز۔ پولیٹیکل پارٹیز یعنی پارٹیز ہی الیکشن منعقد کرتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور کوئی پارٹی جیتتی ہے اور کوئی پارٹی لوز کرتی ہے تو وہ اپوزیشن میں رہتی ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے جو ہے وہ اس ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ ہے۔ چوتھا ایلیمنٹ جو اس ڈیموکریسی کا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹس یعنی آئین نے لوگوں کے لیے حقوق جو ہیں متعین کر رکھے ہیں۔ تو ہر ایک آئین کے مطابق ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے کچھ حقوق ہیں جنہیں اس نے اچیو کرنے ہیں، حاصل کرنے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ ایلیمنٹس آف ڈیموکریسی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی میں جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے۔ میں یہاں لکھوں گا آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی۔ تو سب سے پہلا آؤٹ کم جو ڈیموکریسی کا ہے وہ ہے پولیٹیکل ایکوالٹی۔ پولیٹیکل ایکوالٹی یہ سب سے پہلا آؤٹ کم ہے۔ دوسرا آؤٹ کم ہے پولیٹیکل جسٹس۔ تیسرا آؤٹ کم ہے سوشل ایکوالٹی۔ چوتھا آؤٹ کم ہے
social justice. अच्छा, पांचवा आउटकम है इकोनॉमिक इक्वलिटी। छठा नंबर 6 पे जो आउटकम है वो है इकोनॉमिक जस्टिस। नंबर 7 डिग्निटी टू इंडिविजुअल, डिग्निटी टू इंडिविजुअल। तो ये जो कुछ आउटकम हैं डेमोक्रेसी के, जिनको मैंने बोर्ड पर मेंशन कर रखा है, तो आप इन्हें गौर से देखिए। सबसे पहला आउटकम जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, तीसरा है सोशल इक्वलिटी, चौथा है सोशल जस्टिस, पांचवा है इकोनॉमिक इक्वलिटी, छठा है इकोनॉमिक जस्टिस, एंड जो सातवीं नंबर पर जो आउटकम है वो है डिग्निटी टू इंडिविजुअल, यानी हर एक शहरी का अपना अपना एक डिग्निटी है, अपना एक इज्जत है। अब आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि ये डिग्निटी जो है इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो डिग्निटी के मुतल्लिक मैं यहाँ आपको बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखकर डिस्कस करना चाहूंगा। डिग्निटी जो है यह है एक ऑनरेबल रैंक, ऑनरेबल रैंक। डिग्निटी जो है एक रैंक है इज्जत की। वो क्या है? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, ये इसका मतलब है पर्टिकुलर पर्सनालिटी, पर्टिकुलर पर्सनालिटी, यानी ये था डिग्निटी टू इंडिविजुअल, यानी हर एक शहरी जो है, हर एक शहरी की अपनी इज्जत है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसकी अपनी पर्टिकुलर पर्सनालिटी है जिसको वो लोगों के सामने लाना चाहता है। तो डेमोक्रेसी में ये जो डिग्निटी टू इंडिविजुअल है, इसकी एक खास अहमियत है। इसने आपने सीखना है, क्योंकि बाकी जो सिस्टम है उसमें कुछ लोग ही सिर्फ कुछ राइट्स जो हैं उनको अचीव करते हैं, बाकी आम लोगों के पास ऐसे राइट्स नहीं हुआ करते हैं। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फौकियत देता है, इम्पोर्टेंस देता है इंडिविजुअल का, शहरी का, सिटीजन का। तो आप जान गए होंगे कि ये जो मैंने डिग्निटी टू इंडिविजुअल यहाँ मेंशन किया है, इसका असली मकसद क्या था। अब चूंकि हर एक मुल्क या हर एक गवर्नमेंट, चाहे वो 5 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, उसने लोगों के लिए काम करने हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने हैं। तो हल करने के लिए हर एक गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, उनके पास रुपया पैसा हो, ताकि वो मुल्क को चला सकें, ताकि लोगों के काम कर सकें। तो सबसे अहम चीज जो डेमोक्रेसी में है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सबसे अहम चीज जो है वो है डेमोक्रेसी में। तो हर एक मुल्क को अपने अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को डेवलप करना है, क्योंकि इन्हें लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, और बाकी जो एसेंशियल्स हैं, नीड्स हैं लोगों के, इनको पूरे करने हैं। तो हर एक मुल्क के पास, हर एक गवर्नमेंट के पास अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है क्यों? क्योंकि आम तौर पर देखा गया है
گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ہی گھر کا سوچتے ہیں، اپنی ہی تجاری کو، اپنے ہی بینک کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ڈیموکریسی میں جو گورنمنٹ الیکٹ ہو کر لوگوں کے سامنے کام کرتی ہے، لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، پارلیمنٹ میں جاتی ہے، اسمبلی میں جاتے ہیں، تو اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے. لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ. اب آپ کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوا ہوگا کہ لیجیٹیمیشن کس کو کہتے ہیں، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہے، ایسی حکومت ہے جو لیگلی چوزن ہے. لیگلی چوزن یعنی جو اپنے آپ طاقت کے بل بوتے پر سامنے نہیں آتی ہے، بلکہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے، لوگوں کے پاس جاتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا مینڈیٹ رکھتے ہیں اور لوگوں کا ووٹ حاصل کر کے گورنمنٹ بناتے ہیں. تو یہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ایکچولی یہ لیگلی چوزن گورنمنٹ ہوتی ہے. لیگل چوزن گورنمنٹ. حالانکہ جو دوسرے سسٹم ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو پچھلے سیشنوں میں کہا تھا کہ کنگ رول جو ہے یا ڈکٹیٹر رول جو ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر سسٹم جو ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ لیگلی چوزن نہیں ہوتی ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتی ہے، بلکہ پاور کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر وہ لوگوں کا حق چھین کر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. لیکن ڈیموکریسی میں اکانومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ آنسریبل ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ آنسریبل ہوتے ہیں سٹیزن کے سامنے، انہیں جواب دینا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو چوز کر کے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں پہنچایا ہے. کیونکہ یہ جو ڈیموکریسی میں یہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ایکچولی یہ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے. اکاؤنٹیبل گورنمنٹ انہیں لوگوں کے سامنے جواب ہونا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے کہ کن کاموں کے لیے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، کن مسائل کو حل کرنے کے لیے، کن پرابلمز کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، لوگوں نے ان کو چن لیا ہے. تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی میں وہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبل گورنمنٹ. ایک تو ڈیموکریسی میں اپوزیشن ہوتی ہے جو 24 گھنٹے ان پر نظر رکھتی ہیں کہ کہاں غلطی ہوتی ہے، کہاں کوتاہیاں ہوتی ہے. تو سدھار کے لیے اپوزیشن اپنا رول بخوبی نبھاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیموکریسی میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، ان کو لوگوں کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے. تو حالانکہ دوسرے سسٹم جو ہیں ان میں گورنمنٹ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس لیجیٹیمیشن نہیں ہوتی ہے. اچھا، اب گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ بھی ہے، اکاؤنٹیبل بھی ہے، تو اس کے لیے یہ گورنمنٹ کیسے کام کرے گی؟ تو یا میں یہاں لکھوں گا اس گورنمنٹ کے پاس ٹرانسپیرنسی ہوگی، یعنی شفافیت. ہر ایک سچ لوگوں کے سامنے آئے گا، کیونکہ ٹرانسپیرنسی میں کیا ہوتا ہے، پیپل ہیو دا رائٹ and means to examine the process of making decision. ڈیموکریسی میں لوگ بالکل
गवर्नमेंट पर नज़र रखे हुए हैं ताकि ये गवर्नमेंट गलत कदम न उठाएं, गलत तरीके अख्तियार न करें, लोगों के लिए काम करें। इसके साथ साथ लेजिटिमेशन भी है, अकाउंटेबल भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। इनके अलावा डेमोक्रेसी में इस गवर्नमेंट के पास और एक चीज होती है, वो है ये गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यानी अगर कोई उनके पास कोई बात करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो ये गवर्नमेंट लोगों की बात सुनती है, ये गवर्नमेंट लोगों के मसाइल पर गौर करती है, ये गवर्नमेंट लोगों के मुतलिक सोचती है। ऐसा नहीं कि किसी ने उन्हें पूछा, किसी ने उन्हें जवाबदेह बनाया और ये लोगों की बात न सुने। लेजिटिमेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के अलावा ये गवर्नमेंट जो होती है, ये रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। ये लोगों की बात पर रेस्पॉन्ड देती है, लोगों की बात सुनती है और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। ये था तीसरा सेशन इस चैप्टर का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का में। तो उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि डेमोक्रेसी क्यों लोगों के लिए ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है और कौन कौन से काम इस गवर्नमेंट में हल होते हैं। बस आज इतना ही।